بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم واقعات کی دنیا میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شداد کی جنت۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے پوچھا، اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ چین سے رہے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف پوچھے تو آپ نے جنت کی خصوصیات تفصیل سے بیان فرمائیں۔ یہ سن کر شداد بولا، مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود ہی بناؤں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معمار کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی لی جس کے اندر سونے اور چاندی کے محل تعمیر کرائے اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کی خوشبو مشک اور عنبر جیسی تھی۔ جب بھی ہوا چلتی تو مشک اور عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جواب میں خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا اور شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس ہرن نے شداد کو دیکھ کر کہا، شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر
شداد کا رواں رواں کانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تک تم مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ گھوڑا سے گرا اور شداد مر گیا، اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آن واحد میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔